پروگرام فرنٹ پیج کے ساتھ آپ کو خود آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ۔ آج 19 مئی ہے اور ملتان کے حلقہ 148 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ضمنی انتخابات ہیں۔ ان انتخابات کا انعقاد سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ان کی سیٹ خالی ہونے کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی قاسم گیلانی الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ بیرسٹر تیمور الطاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس الیکشن میں بھرپور توجہ اور دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مرکزی سطح پر اگرچہ اس قدر زیادہ دلچسپی دکھائی نہیں دی جا رہی، لیکن جنوبی پنجاب کی پی ٹی آئی اس حوالے سے کافی حد تک متحرک ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جا کر اس الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگرچہ پوری جنوبی پنجاب کی تنظیم اس الیکشن کو کامیاب بنانے میں جٹی ہوئی ہے، لیکن دو ایسی شخصیات ہیں جن کے نہ ہونے کو واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ زرتاج گل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کمپین میں شرکت نہیں کی ہے۔ زرتاج گل کمپین میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ دوسری اہم شخصیت جو اس الیکشن میں 19 مئی تک کہیں نہیں دکھائی دی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی میں ملک عامر ڈوگر ہے۔ ملک عامر ڈوگر اس پوری کمپین میں کہیں دکھائی نہیں دیے، تاہم ان کے بھائی عدنان ڈوگر اس سلسلے میں کمپین کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ملک عامر ڈوگر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس الیکشن کمپین میں اس لیے شرکت نہیں کر سکے کیونکہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس تو کچھ دنوں سے جاری ہے، لیکن یہ الیکشن تو کافی دنوں پہلے کا اناؤنس ہو چکا ہے۔ ملک عامر ڈوگر کی اس الیکشن میں شرکت یقینی طور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کی کمی کو شدت سے محسوس بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کافی متحرک بھی دکھائی دی ہے، لیکن جو سب سے اہم شخصیت تھی مسلم لیگ نون کی، اور جن کے پاس پچھلی دفعہ 8 فروری کے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا، یعنی احمد حسین ڈیہڑ، وہ اس الیکشن کمپین میں کہیں دکھائی نہیں دیے، اور وہ کہیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کی کمپین کرتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے کسی جگہ پر اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس قسم کا کوئی اعلان کیا ہے کہ وہ اس الیکشن میں علی قاسم گیلانی کی حمایت کریں۔ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں، سرپرستی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، جن میں ملتان اگر جنوبی پنجاب کی قیادت کو مد نظر رکھا جائے اور حلقے کو مد نظر رکھا جائے تو اس حلقے کے حوالے سے دیکھا جائے تو گیلانی خاندان کی بات کرتے ہیں ایک ایسے موقع پر جب یوسف رضا گیلانی اور ان کے فرزند ضمنی الیکشن کے حوالے سے اپنی الیکشن کمپین میں مصروف تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ لیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی قیادت، جو رسمی طور پر تو یوسف رضا گیلانی کے کزن مخدوم احمد محمود کے پاس ہے، لیکن حقیقت میں وہ قیادت گیلانی خاندان کے پاس ہے۔ گیلانی خاندان نے اس عمل کی ذرا برابر مذمت نہیں کی، الٹا اس عمل کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش یہ کہہ کر کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ جیسے لالی پاپ کی بجائے علیحدہ صوبے کی حامی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ پر چڑھائے جانے والے تخت لاہور کے اس کلہاڑے پر جو رد عمل دیا گیا ہے، وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے نون لیگ کے اس فیصلے سے کم کاریوار نہیں ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ساؤتھ پنجاب کی قیادت نے صرف ایک سیٹ کے لیے، صرف محض ایک سیٹ کے لیے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ اب ایک طرف مسلم لیگ نون کی جانب سے احمد حسین ڈیہڑ گیلانی خاندان کی اس الیکشن میں حمایت نہیں کر رہے، تو دوسری جانب گیلانی خاندان کا نون لیگ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ پہ کمپرومائز دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج کے الیکشن پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ کس حد تک پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے کی جیت میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیصلے کی گھڑی ہے۔ یوسف رضا گیلانی، ان کے فرزند جس طریقے سے جس محنت کے ساتھ انہوں نے الیکشن کمپین کی ہے، اسی طریقے سے دوسری طرف
پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو جس طریقے سے مل بیٹھ کر اس الیکشن کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی کو نہیں روکا گیا، کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ الیکشن کمپین نہ کریں۔ یہ الیکشن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہوگی کہ فارم 45 پر رزلٹ کچھ اور ہو اور فارم 47 پر رزلٹ کچھ اور ہو۔ بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس دفعہ جو رزلٹ فارم 45 پر ہوگا وہی رزلٹ فارم 47 پر بھی ہوگا، لہٰذا دونوں فریقین نے اپنے طور پر بھرپور محنت کی ہے اور دونوں فریقین کو اس بات کا بخوبی احساس ہے، اس بات کی اچھی طرح سے ریئلائزیشن ہے کہ فارم 45 ہی کا رزلٹ اب فارم 47 پر لکھا جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی قربانی دے کر گیلانی خاندان یہ سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا تذکرہ کر کے ماضی میں پیپلز پارٹی اور گیلانی خاندان کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کا حوالہ دے کر گیلانی خاندان یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ جب وہ ترقیاتی کام ہوئے تھے اس وقت گیلانی خاندان کے پاس ملک کی سب سے بااثر عہدہ تھا، وزیر اعظم کا عہدہ تھا، اور اس وقت وہ محض چیئرمین سینٹ ہیں، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صوبے میں حکومت ہے، نہ ان کے پاس وفاق میں حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نہ وفاق میں حکومت میں ہے اور نہ ہی صوبے میں حکومت میں ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹرز کس امیدوار کا جا کر انتخاب کرتے ہیں اور اسے ووٹ دیتے ہیں کہ کامیاب ہونے کی صورت میں دونوں طرف سے ان کے کام ہونے کا امکان تقریباً برابر ہے۔ آج کا دن اہم ہے۔ اس حلقہ NA 148 کی عوام سے، ووٹر سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں جا کر ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ جمہوریت مستحکم ہو۔ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے اور جیت اور ہار ایک دوسرا الگ سلسلہ ہے، اقتدار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، جمہوریت کا تسلسل ہے، اور اس تسلسل میں ملتان کی عوام نے آج ایک حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ فرنٹ پیج کے ساتھ شکیل بلوچ کو آج کے لیے اجازت دیجیے، شام تک رزلٹ آ جائیں گے، پھر جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، جیتنے والے جشن منا رہے ہوں گے اور ہارنے والے خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور عوام کا فیصلہ ہی سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔